اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے. زندگی میں تو ہر چیز کا ذریعہ بھی نکالا ہے، پر بہت ایسے ذریعے کو سمجھ نہیں پاتے، عبادت میں لگ جاتے ہیں. اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں بنائی، وہ دیکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. 2 کانیں بنائی، وہ سننے کا ذریعہ بنایا ہے. 2 ہاتھیں بنائی تاکہ انسان دوسروں کی مدد کر سکے اور اپنا کام بنا سکے اور اپنے ہاتھوں سے کھا بھی سکے وغیرہ. 2 پیریں بنائی تاکہ ہم انسان چل سکے، دوڑ سکے. یہ سب ہمارا اللہ کا دیا ہوا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک اسی طرح ٹیچر، ڈاکٹر، یہ سب ایک ذریعہ ہے تاکہ ہمارا علاج صحیح ہو سکے اور اچھی تعلیم ہو سکے. ایک عمارت بنانے کے لیے مزدور اس دنیا میں ایک ذریعہ ہے. اگر یہ بھی نہ ہوتے تو ہمارا گھر کیسے بنتا؟ پر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بنا دیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں. اللہ دکھائی نہیں دیتے تو ہمارے پاس ذریعہ ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ اب ہمیں پیدا کرنے کے بعد بھٹکانے والا تو نہیں تھا، وہ ذریعہ پر ذریعہ بنایا. Death defies the doctor. موت ڈاکٹر کو چنوتی دیتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے آج یہ ذریعہ ہے، ورنہ کسی مریض کی موت اللہ کے ہاتھوں میں ہے. یہ ایک ذریعہ ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دینے والوں کو گمراہ کر دیا. اچھی تعلیم سے دور رہے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جس طرح ماں باپ نہ ہوتا تو ہماری پرورش کون کرتا؟ قرآن جیسا کہ ایک اللہ کی سچی کتاب ہے، پھر بھی بڑے آرام سے قرآن کی قسم کھا کر ہم سچے بننے کی کوشش تو کرتے ہیں. پر کیا جب قرآن سمجھنے کی باتیں ہوتی ہے تو لوگ دوریاں ناپتے ہیں. اللہ ہم انسان کو دیکھنا چاہتا ہے. میں دکھائی نہیں دیتا یا صحیح ہدایت دیتا ہوں تو لوگ مجھ پر کس حد تک یقین کرتے ہیں؟ میری بنائی ہوئی چیز کو بعد میں گزار دیتے ہیں یا مجھ پر صبر بھی رکھتے ہیں؟ جس طرح ماں باپ کے رہتے ہوئے ہمیشہ ان کے سامنے دوسروں سے امید یا ہمیشہ دوسروں کی چرچا کرنا ماں باپ کو یہ احساس دلا سکتی ہے سب کچھ کیا ہے ہم نے، امید ہے کسی اور سے. ٹھیک اسی طرح اصل جو ہمارا مالک یعنی پروردگار اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، ذریعہ بنایا، خیال رکھنے والا ہے، ہمارا آخرت سنوارنے والا ہے. پھر بھی ہم امید کسی اور سے جا کر مانگیں گے، وہاں جا کر سجدہ یا ایسے جگہوں پر دعا کرنے کی امید کریں گے تو کیا ہمارا ایک اللہ کافی نہیں سب کچھ بدلنے کے لیے؟ اللہ ملز گرائنڈ سلو بٹ سیور. اللہ کے گھر دیر ہے پر اندھیر نہیں. قرآن پارہ نمبر 21 میں فرمایا گیا، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. شرک تو بڑا بھاری جرم ہے، اور ہم نے انسان کو جس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، آخر کار 2 سال میں دودھ چھوڑانا ہوتا ہے. میں نے تاکید کی ہے میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کیونکہ تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم بھی نہیں تو ان کا کہنا نہیں ماننا. ہاں، دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے راستے پر چلنا. پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. جو کام تم کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا. لقمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا، بیٹا اگر کوئی عمل رائے کے برابر بھی ہو، اگر وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے قیامت کے دن لاموجود کرے گا. کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین ہے اور خبردار ہے. بیٹا نماز کی پابندی رکھنا، لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کی مشورہ دیتے رہنا، برے باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے. اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیری بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پر آج کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ زندگی آگے بڑھی تو لوگ اپنی لائف اسٹائل بدلے، ساری حقیقت جان کر بھی موت کے بعد پل بھر کے لیے سوچنا نہیں ہے. بڑے کہتے ہیں
آج کا زمانہ ہے زندگی میں بہت زیادہ ہوشیار ہے. کچھ بڑوں کو اپنے پر یقین نہیں ہے, کچھ چھوٹوں کو اپنے بڑوں پر یقین نہیں ہے. لقمان علیہ السلام جیسا ہدایت دینا آج بہت بڑی بات ہے. یہ سب کہانی نہیں, سچائی ہے جو بتاتی ہے آج ہم کتنی بے شرمی سے زندگی گزارتے ہیں, بڑے چھوٹوں کے سامنے اور چھوٹے بھی بڑوں کے سامنے.